السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ عزیز طالبات، اس ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ گرامی قدر اور دیگر علماء کرام اور سامعین، یہ میرے لیے حقیقت میں بڑی مسرت کا موقع ہے کہ پنچ کی اس سرزمین پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ تھوڑی دیر مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ میں جو بنات کے لڑکیوں کے مدارس ہوتے ہیں انہی سے متعلق تھوڑی سی گفتگو یہاں پر کروں گا۔ جیسا کہ مجھ کو بتایا گیا کہ آپ کی تلاوت، آپ کے تقریری نمونے، نظم اور اس طرح کی چیزیں آپ کو یہاں پیش کرنی تھیں، جس کی آپ تیاری کر رہی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو یہ موقع نہیں مل پا رہا ہے، لیکن یہ بات آپ سمجھ کر کے چلیں کہ بچیوں کے پروگرام، بچیوں کی تلاوت، حمد، نعت اور جو بھی نشاطات بچیاں پیش کرتی ہیں، اس سلسلے میں ہمارے سامنے چند حدود کا تذکرہ کیا جانا چاہیے۔ بچیوں کی آواز کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے حدود کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی آواز میں جب اجنبی مردوں سے تم گفتگو کرو تو اس کے اندر فطری یا لچک پیدا کرنے والی کیفیت نہ پیدا کیا کرو، اور اگر تم ایسا کرو گی تو ایسی صورت میں کوئی بیمار دل کا شخص اس کی وجہ سے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کے اس آخری ٹکڑے میں وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا میں رب کائنات نے ان کو آداب بتا دیے ہیں، یعنی جہاں فتنے کا خدشہ ہے وہاں پر بچیوں کو اپنی آواز میں کچھ سختی پیدا کر لینی چاہیے، فطری انداز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آیت کریمہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت کریمہ امہات المؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، جو امت اسلامیہ کی مائیں تھیں، جن کے بارے میں کسی انداز کے فتنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، اور جن لوگوں سے ان کے گفتگو کرنے کے امکانات تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام سے بھی اس انداز کی بیماری یا اس انداز کی لغزش کا امکان قطعاً نہیں تھا، لیکن رب کائنات نے مرد کو بھی پیدا کیا ہے، عورت کو بھی پیدا کیا ہے، تو رب کائنات جانتا ہے کہ کس کی فطرت کیا ہے اور کہاں پر شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ تو لڑکیوں کے مدارس میں لڑکیوں کے نشاطات، تلاوت، خطابت، نعت و حمد یا اس طرح کی چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں، یقیناً ان کے مربی یا جو اساتذہ ہیں ان کے سامنے تعلیم و تدریس کی مجبوریوں میں اس کو اس حد تک استعمال کرنا جائز ہے جس حد تک ان کی تربیت کا معاملہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کا، بچیوں کا جب پروگرام ہو تو چاہے بچیاں چھوٹی ہوں یا بڑی عمر کی بچیاں ہوں، مردوں کی مجلس اور بچیوں کی مجلس کے درمیان پردہ حائل ہونا چاہیے۔ ادھر معلمات بیٹھ کر کے نگرانی کریں اور ادھر جو مرد حضرات علماء ہیں وہ بیٹھ کر کے اپنی واعظ و نصیحت کریں، بچیاں سنیں،
اور سن کر کے ان سے نصیحت پکڑیں۔ یہ اصل میں اسلامی آداب کا تقاضا ہے۔ اس وجہ سے میں ادارے کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اس میں ممکنہ حد تک جو احتیاط ہو سکتا ہے اس کو عملی شکل دی جائے اور قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ عالم اسلام کے معروف محدث عصر، جن کو امام العصر بھی کہا جا سکتا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مسئلے پر اپنے ایک فتوے میں تفصیلی بحث کی ہے، اور تفصیلی بحث میں کئی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بعض علماء کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ ایک اجنبی خاتون کی آواز ایک اجنبی مرد کے لیے بلا ضرورت کے سننا مکروہ ہے، کم از کم مکروہ ہے۔ لہذا بغیر ضرورت کے ہماری بچیاں کسی اجنبی مرد سے بے تکلف نہ ہوں، بلا ضرورت کی گفتگو نہ کریں۔ جہاں ضروری گفتگو ہے اتنا جائز ہے، اسی حد تک ان کو ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ خواتین کو شریعت اسلامیہ نے جو پابند کیا ہے یا ان کے لیے جو حدود بنائے ہیں، ان کی آواز کے بارے میں، ان کے لباس کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں، سفر کرنے کے بارے میں، یہ سارے کے سارے حدود کیوں بنائے گئے ہیں؟ بسا اوقات بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہم کو قید و بند کی زندگی دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ جب قیمتی سامان خرید کر کے لاتے ہیں، زیورات، سونا چاندی، ہیرا یا اس انداز کے جوہرات جو خرید کے لائے جاتے ہیں، اس کو کیا ایسے ہی بستر پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیا گھر میں یوں ہی رکھ دیا جاتا ہے؟ گھر میں مین ڈور کا دروازہ، تالا، اس کا چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اندر داخل ہو کر کے کسی کمرے کے اندر مزید ایک لاکر ہوتا ہے، لاکر کے اندر کئی تالے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس قیمتی سامان کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کی قیمت کو، آپ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے آپ کے لیے یہ پابندیاں عائد کی ہیں۔ بہت سارے اشکالات خواتین کے بارے میں معاشرے میں پیش کیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ خواتین جو اسلامی تعلیمات کی گہرائی سے واقف نہیں ہیں، وہ خود اسلام کے بارے میں بدظن ہو کر کے بیٹھ جاتی ہیں یا شکایتیں کرتی ہیں، اعتراض کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر مرد حضرات اکیلے سفر کر سکتے ہیں، خاتون اکیلے سفر کیوں نہیں کر سکتی؟ بہت ساری صعوبتیں ہیں، بہت سارے خدشات ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ کوئی خاتون اگر اکیلے سفر کرے، فرض کر لیجئے کہ راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، کسی اوباش نے، غلط ذہن کے آدمی نے اس کا پیچھا کر لیا، اس کی نیت خراب ہو گئی، تو عزت و آبرو کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ صحت خراب ہو گئی، اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی، تو اب اس کو اٹھا کر کے اسپتال پہنچانے والا کون ہوگا؟ اس کے جسم کو ہاتھ لگانے والا کون ہوگا؟ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے ان کے لیے پابندیاں عائد کی ہیں، اور خاتون کو اس طریقے سے نکلنے کا حکم دیا ہے جیسے ایک بڑا آدمی، کوئی وزیر، کوئی منسٹر یا کوئی بڑے عہدے پر فائز آدمی جب باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2-4 باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اس کے تحفظ کے لیے کچھ لوگ آگے پیچھے نکلتے ہیں، اس کی گاڑی درمیان میں ہوتی ہے، آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اسلام نے ایسے ہی لڑکی کے لیے اس کے باپ کو اس کا باڈی گارڈ بنایا، اس کے بھائی کو اس کا باڈی گارڈ بنایا، آگے چل کر کے جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا شوہر اس کا باڈی گارڈ ہوگا۔ ان سب کے اوپر اس کے تحفظ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ قیمتی سرمایہ جو خاتون کی شکل میں کسی خاندان کی عزت و آبرو ہے اور کسی خاندان کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ خاتون ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور یہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے جس کے پیچھے شیطان دن و رات پڑھ کر کے اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ المرأۃ عورہ، یہ عورت جو ہے، یہ خاتون جو ہے، یہ در حقیقت چھپانے کی چیز ہے۔ جب یہ گھر سے اکیلی نکلتی ہے، استشرفہ الشیطان، تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہاں مواقع ہیں اوباشوں کو ابھارنے کے، کہاں مواقع ہیں لوگوں کو بہکانے کے، تو وہ اپنا کام کرتا ہے۔ لہذا خاتون کو اسی وجہ سے بہت قیمتی سرمایہ قرار دیا گیا ہے۔ جو روایت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا ایک سرمایہ ہے، اور اس دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ایک نیک عورت ہے۔ یہ مدارس جو ہیں جہاں پر آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہاں پر جو تعلیم آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم، قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم، یہ تعلیم در حقیقت آپ کو المرأة الصالحہ بنانے کے لیے، آپ کو نیک خاتون بنانے کے لیے، اس تعلیم میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو باہر کیسے نکلنا ہے، کسی سے گفتگو کیسے کرنی ہے، پردے کے احکامات کیا ہیں، آپ کی اپنی زندگی اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ مدرسوں کی تعلیم آپ کو عزت دے کر کے ایک شریف النفس خاتون بنا کر کے فارغ کرتی ہے، لہذا آپ اس کا احترام کریں۔ خواتین کو قیمتی سرمایہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ خاتون الگ الگ روپ اختیار کر کے، الگ الگ خاندانوں میں جا کر کے اپنی مختلف ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے۔ ایک دور وہ ہوتا ہے جب یہ خاتون یا بچی کی شکل میں گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا، جاہلی دور میں عربوں کے یہاں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے انصاف دلایا، اور رب کائنات نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، کہ قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں تیرے باپ نے یا تیرے بھائی نے دفن کر دیا تھا، اور انصاف دلایا جائے گا۔ تو یہ اسلام نے آ کر کے اس عورت کو یہ عزت دی۔ اس عورت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مقام دیا کہ جب عربوں میں آپ کی بعثت ہوئی تو اس سے پہلے عربوں میں عورت کو میراث کا حق نہیں دیا جاتا تھا، باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ عربوں کے بعض قبائل ایسے تھے جہاں پر ایک عورت کے ساتھ کئی مردوں کو جوڑ کر کے اس کا شوہر بنا دیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس عورت کو مقام ملا، عزت ملی، میراث میں حق دیا گیا۔ اب بظاہر اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ کیوں دیا گیا؟ مرد کو 2 حصے دے کر کے عورت کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری دی گئی، بچوں کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری دی گئی، اور عورت کو 1 حصہ دے کر کے اس کی مالکن بنا دیا گیا۔ وہ خرچ نہیں کرے تو کوئی اس کے اوپر اس بات کا زور نہیں ڈال سکتا ہے کہ تم کو خرچ کرنا ہے، اور اس کو حصہ صرف اس کے باپ سے نہیں ملتا، اس کے شوہر سے بھی ملتا ہے، بسا اوقات اس کے بچوں سے بھی ملتا ہے، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں سے میراث میں وہ حقدار ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا خاندانوں میں کوئی باہر جاتا ہے تو لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکیوں کے لیے ہدیے اور تحفے چاروں جانب سے آتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کی ذمہ داری بالکل نہیں رکھی گئی۔ عورت کے اسی مقام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، ایک بار ہارے ایک بار جیتے، آپ نے کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اسی بنیاد پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو افقہ نساء العالم کا لقب دیا گیا، سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والی خاتون۔ اتنی گہری معلومات اور اتنا گہرا علم ان کے پاس تھا کہ صحابہ کرام کے اوپر علمی تنقید کر کے ان کے مواقف کو غلط قرار دیتی تھیں،
اور تقریباً 200 ایسے مواقف ہیں جس میں بڑے صحابہ کرام سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ علمی مخالفت کر کے ان کی رائے کو کمزور ثابت کیا. یہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے مقام تھا. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی سہیلیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیسا تھا. ان کے پاس ہدیے بھیجتے تھے، کھانے پینے کا سامان بھیجتے تھے، ان کی خیریت لیتے تھے. یہ سارے کے سارے معاملات اسی وجہ سے تھے کہ یہ خاتون کا مقام ہے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. خاتون کی اہمیت کے مد نظر قرآن مجید میں مسلسل خواتین کے احکامات رب کائنات نے نازل کیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب واقعہ افک کے اندر اتہام لگایا گیا تو رب کائنات نے خود ان کو بری قرار دیا اور قرآن مجید کے اندر ان کی براءت پر مبنی پے در پہ 10 سورتوں کا نزول ہوا. تو خواتین کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن خواتین دائرے عمل میں مردوں کے بالمقابل محدود زندگی گزارتی ہیں. ان کو اپنی چہار دیواری میں، اپنے خاندان میں آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہے. ایک بچی اپنے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو باپ کی نگاہوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. پھر وہ بچی بڑی ہوتی ہے، جب اس کی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو باپ آنسو بہاتے ہوئے اس کو رخصت کرتا ہے. اب تک وہ بیٹی تھی، اب کسی گھر کی بہو بنی، کسی مرد کی بیوی بن گئی. اب آگے ایک مرحلہ آنے والا ہے جس میں اسی خاتون کو ماں کا مقام ملنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابی رسول نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن صحبت کا حقدار کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. فرمایا اس کے بعد؟ تو کہا تمہاری ماں. فرمایا اس کے بعد؟ تو فرمایا تمہاری ماں. چوتھی بار میں کہا کہ تمہارا باپ. علماء کہتے ہیں کہ ماں نے 3 تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس وجہ سے 3 حق اس کو دیے گئے، چوتھا حق باپ کو دیا گیا. اس نے حمل کی تکلیف کو برداشت کیا، درد ذہ کی تکلیف کو برداشت کیا، یعنی بچے کی ولادت کی تکلیف کو، پھر 2 سال تک بچے کو خون کی شکل میں اپنا دودھ پلایا. یہ 3 تکلیفیں برداشت کی، اس وجہ سے 3 مقام خاتون کو دیا گیا. تو جو قربانی ایک ماں اپنے بچوں کے لیے دیتی ہے، اس قربانی سے علماء، قائدین اور دنیا کا کوئی بھی مرد، یہاں تک کہ صحابہ کرام اور خود انبیاء اور محدثین، یہ لوگ بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی یہ تربیت میں کسی خاتون کا کوئی کردار نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنی اہمیت، اپنی عظمت کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا وقت ہو گیا ہے ورنہ میں مزید گفتگو کرتا. اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کو معاشرے کی اصلاح کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی چہار دیواری میں یہ رہ کر کے ایسے قائدین کو تربیت کر کے آگے بڑھائیں جو قائدین آگے چل کر کے ملک کی قیادت کریں، دنیا کی قیادت کریں، بڑے بڑے علمی مراکز کھولیں، مساجد کو قائم کریں، مدارس قائم کریں. یہ بچیوں کی تربیت کے نتیجے ہی میں ممکن ہے. رب کائنات ہم کو ان چیزوں کو سمجھنے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی شکل دینے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.